مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور طوفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخین شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہ تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے اور نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، عثمان، اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ ہو سکتی تھی۔ حضرت علی نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیوقامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسی پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔
اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی کی یہاں گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرک پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ حضرت علی نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جھپٹا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا تھا۔ حضرت علی نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرما اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے